حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور شہید سید محمد علی رضا ابن سید محمد ظفر زیدی کی روح کو اور تمام شہدائے ملت اسلام، تمام مؤمنین و مؤمنات مرحومین، تمام عزاداران مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ اللہ الصمد بسم اللہ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھیں۔ اذان ولایت پر لبیک کہنے والوں، نماز مودت با جماعت ادا کرنے والوں، حسینی مسلمانوں، قرآن حکیم کے ایک ایسے مقام کو انتخاب کیا ہے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر، جو قرآن کی شان اعجاز میں بھی ایک ممتاز تر مقام پر فائز ہے۔ سورہ مبارکہ صافات کا مطلع ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ صافات اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ
عطرت رسول کی محبت کے ساتھ، پورے طہارت کے آداب کے ساتھ یہ سورہ پڑھنا تو بالکل ایسا لگے گا جیسے زیارت وارثہ کا قرآنی متن ہے۔ بے پناہ سورہ ہے، فکر انگیز، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی تربیت کرنے والا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے امام حسین اور امت قرآن۔ اگر گزشتہ برس کی مجلسیں ذہن میں محفوظ ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تھیم ایک ہی ہے، مگر کوشش یہ ہوگی کہ تھیسس مختلف ہو جائے۔ جو لوگ ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو ایکیڈمیشنز ہیں وہ جانتے ہیں کہ تھیم اور تھیسس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تھیم ایک ہی ہے۔ گزشتہ برس غالباً عنوان تھا امت اور امامت، اور اس مرتبہ عنوان ہے امام حسین اور امت قرآن۔ تو تھیم تو ایک ہے، تھیسس مختلف ہے۔ بہت زیادہ تمہید میں آپ حضرات کو مشغول نہیں رکھوں گا۔ عنوان میں پہلا جز ہے امام حسین، دوسرا جز ہے امت قرآن۔ خدا کی قسم اس پوری کائنات بشری میں دو ہی افراد ایسے ہیں جن پر اسلامی تاریخ میں بطور خاص جن پر لفظ امام پوری طرح سجتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن پر لفظ امام اپنی پوری معنویت کے ساتھ سجتا ہے۔ یوں تو بہت سے امام ہیں، اپنے اپنے فن میں امام ہیں۔ آپ حضرات ادب و شعر کا ذوق رکھتے ہیں، کتنے حضرات ہیں جنہیں امام الشعراء کا لقب دیا گیا ہے؟ دیا گیا ہے نہیں دیا گیا؟ امام الادباء، امام الشعراء، امام الفقہاء، امام المتکلمین، امام المفسرین، امام المحدثین۔ تو یہ اضافت کے ساتھ، قید کے ساتھ، ایک محدود حیثیت میں امام تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ قید و شرط کے ساتھ، اپنی اپنی محدودیتوں کے ساتھ بہت امام ہو سکتے ہیں۔ ہر مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، ہر فن میں امام ہے، لیکن وہ محدودیتوں کے ساتھ اپنے اپنے فن میں نمایاں ہو جانا الگ ہے، اور اس شخصیت کا حامل ہونا کہ کائنات کے کسی بھی مقام سے جس کو دیکھا جائے تو وہ امام ہی نظر آئے۔ زمین والے اسے دیکھیں تو امام سمجھیں، آسمان والے اسے دیکھیں تو امام سمجھیں۔ یہ شان واقعاً حقیقتاً دو شخصیتوں کی ہے۔ رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے مراتب تو بہت بلند ہیں، ان کے مراتب بہت بلند ہیں، لیکن لفظ امام کے ساتھ جو دو شخصیتیں ہیں، یا ایک امام علی یا ایک امام حسین۔ علماء تشریف فرمائیں، اور الحمدللہ پروردگار منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان حضرات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے،
اور ان کو باطنی ہدایت عطا فرماتا رہے۔ اسی طرح یہ نام گرامی حسین پر تمام مسالک کو اور تمام انسانوں کو جوڑنے کی عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ بڑی عبادت ہے، یہ بڑی ریاضت ہے، یہ بڑا کام ہے۔ مختلف مسالک کے علماء تشریف فرما ہیں اس وقت اسٹیج پر، علماء بھی، اور میرا خیال ہے کہ عوام میں بھی سبھی شریک ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، سب ایک ہی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، صراط عزائے حسین، صراط ولایات، صراط توحید، صراط حقیقت، صراط مودت، صراط معرفت۔ پروردگار آپ سب کو اسی طرح جمع رکھے، ہمیشہ یہ گلدستہ سجا رہے۔ تو ایک ذات گرامی امیر المؤمنین وہ ہے جو علی الاطلاق کوئی قید نہیں ہے۔ میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، غالباً ابھی نام لیا گیا کہ سلفی عالم دین بھی تشریف فرما ہے۔ میں حج پر، غالباً یہ 96 کی بات ہے، حج پر مشرف ہوا اور پھر مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے امام نے 96 کی بات ہے، بہت سے اقوال اپنے خطبے میں کوٹ کیے، لیکن جب مولا علی علیہ السلام کا قول کوٹ کیا، اقتباس کیا، تو کہا قال الامام علی علیہ السلام۔ نہ صرف یہ کہ امام کا لفظ استعمال کیا، علیہ السلام بھی استعمال کیا۔ اب بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ اگر مولا علی کو علیہ السلام کہیے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، امام مسلم نے علیہ السلام لکھا، امام رازی نے علیہ السلام لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے علیہ السلام لکھا، کتنے، مولانا شبلی نعمانی نے علیہ السلام لکھا، کتنے نام گناؤ، مولانا ابوالکلام آزاد نے علیہ السلام لکھا۔ آپ اپنی 1400 برس کی روایت کس کے کہنے پہ بھولنا چاہتے ہیں؟ پڑھیے تو صحیح، مطالعہ تو کیجئے، بزرگوں کا ادب تو کیجئے، حفظ مراتب تو سیکھیے۔ خدا کی قسم تہذیب کی روح ہے حفظ مراتب، روح تہذیب ہے حفظ مراتب۔ عالم کو عالم سمجھو، بڑے کو بڑا سمجھو، اور یہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے ہے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جو لوگ خدا ناشناس ہیں، خدا فراموش ہیں، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، خدا کو خدا سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، امام کو امام سمجھو۔ حفظ مراتب روح تہذیب ہے، حفظ مراتب روح دین ہے، حفظ مراتب روح اسلام ہے۔ یہ حفظ مراتب ہی تو ہے کہ خدا کو جو نعمت، پروردگار نعمت ہے، جو منعم ہے، اس کو سجدہ کرنا مرتبہ الوہیت کا تحفظ ہی تو ہے۔ اور کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو معبود ہے اس کا حق ادا کرنے کا نام ہے عبادت۔ تو خدا کی قسم پورا اسلامی ادب اور پورا حدیث کا ادب اگر پڑھیں آپ، تو ایک شخصیت جس کے لیے پورا عالم بشری اپنے پورے وجدان کے ساتھ لفظ امام کہتا ہے، وہ ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب
اور حقیقت یہ، اب ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے سیرت کے ابواب کی طرف اشارہ کر سکوں گا، کروں گا انشاءاللہ. جس رخ سے دیکھیے، فصاحت میں دیکھیے تو علی امام ہیں، بلاغت میں دیکھیے تو علی امام ہیں، شجاعت میں دیکھیے تو علی امام ہیں، سخاوت میں دیکھیے تو علی امام ہیں، اطاعت حق میں دیکھیے تو علی امام ہیں، اخوت میں دیکھیے تو علی امام ہیں، ولایت میں دیکھیے تو علی امام ہیں. کون سا میدان ایثار میں دیکھیے تو علی امام ہیں. کون سا میدان ہے کہ جس میں علی امام نہیں ہے؟ عبادت کی محراب عبادت میں علی امام ہے. علی وہ امام ہے جو اپنی پیدائش کے لمحے سے لے کر کعبے سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت امام ہی امام ہے. اور دوسری شخصیت جس کے اوپر لفظ امام سجتا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، عالم انسانیت کے تمام شہیدوں کے پاکیزہ لہو کی قسم، وہ ذات گرامی امام حسین کی ہے. آج کرۂ ارض پر ہر دین اور ہر مسلک کا انسان حسین کو امام کہتا ہے. صرف مسلمان نہیں، مسیحی انہیں امام کہتے ہیں، ہندو بت پرست انہیں امام کہتے ہیں. کسی وقت موقع ہوا تو ان کے نام صرف گناتا رہوں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا کہ کتنے مصنفین نے مسیحی اور کتنے غیر مسلم مصنفین نے امام حسین کو امام کی حیثیت سے خراج عقیدت پیش کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. نہ جانے کس لمحے میں جوش کی زبان سے وہ مصرعے ادا ہوئے تھے. آپ میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں وہ مصرعے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وہ دور آ رہا ہے، وہ دور آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے وہ دور. آج کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی کوئی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوتا ہے وہ کربلا کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو اور چاہے دنیا کا کوئی اور خطہ. ہاں، ہم ممبر پہ فلسطین کو بھول نہیں سکتے، ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھول نہیں سکتے، ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھول نہیں سکتے. اور دنیا میں کہیں کسی بھی فرد بشر پر ظلم ہو، ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری سب سے زیادہ تربیت مدرسہ عزا میں ہوتی ہے، جو ہمیں وہ دل درد مند عطا کرتا ہے یہ مدرسہ، وہ دل سوزی عطا کرتا ہے یہ مدرسہ، وہ ایثار کا جذبہ اور ایثار کا ذوق عطا کرتا ہے یہ مدرسہ کہ ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں، دوسرے کے غم کو ترجیح دیتے ہیں. تو کتنے ہیں دنیا میں کرۂ ارض پر جو آقا حسین کو امام کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، 2 شخصیتیں، امام علی اور امام حسین. اور ایک جملہ ذہن میں، یہ تمام مسالک کے علماء تشریف فرمائیں. خدا کی قسم میرے اس فقرے کا ایک مطلب اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بھئی خوبیاں دنیا کے تمام لوگوں میں بکھری ہوئی ہیں، جو جس فن میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جو جس فن میں جس میدان میں امامت کا منصب رکھتا ہے، اس سب کی خوبیاں گنتے چلے جاؤ. صحابہ سے شروع کرو، صحابہ کرام سے، جس صحابی میں جو بھی خوبی اور بلندی ہو اسے نوٹ کرتے چلے جاؤ. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہا، مجتہدین، صوفیاء، عرفاء، سب میں سب کی شخصیتیں خوب دھیان سے پڑھو، غور سے پڑھو، تحقیق سے پڑھو، استیعاب کے ساتھ پڑھو اور اس کا جوہر کردار نکال کے 1-2 لفظوں میں جمع کرتے چلے جاؤ. ان میں علم زیادہ تھا، ان میں تقوی زیادہ تھا، ان میں معرفت زیادہ تھی، ان میں شجاعت زیادہ تھی، ان میں خوف الہی زیادہ تھا، ان میں عبادت کا جذبہ زیادہ تھا. سب کی خوبیاں، ان میں فصاحت زیادہ تھی، فلاں میں بلاغت زیادہ تھی. ہر ایک کی خوبی جمع کرتے چلے جاؤ اور
تم دیکھو گے کہ یہ تمام خوبیاں انہی دو پیکروں میں جمع نظر آئیں گی. اور یہ تو میں نے صحابہ سے فہرست شروع کی اور علماء تک پہنچائی. ارے میرے آقا رسول اللہ سرور کائنات امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے. آدم کو ان کے علم کی روشنی میں دیکھنا ہو، نوح کو ان کی نبوت اور نجی حیثیت سے دیکھنا ہو، ابراہیم کو خلت کے لحاظ سے دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی شجاعت کے لحاظ سے دیکھنا ہو، عیسیٰ کو ان کے زہد کے لحاظ سے دیکھنا ہو، تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ. جزاکم اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في بطشه وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب. مختلف الفاظ میں یہ حدیثیں مختلف کلمات میں ہیں. اس وقت جو کلمات مجھے یاد آ گئے میں نے عرض کر دیے. پیغمبر گواہی دے رہے ہیں. اچھا یہاں پر ذرا سا گفتگو روک کے ایک جملہ عرض کروں. اگر سیرت کا مطالعہ شروع کریں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے بات عموماً؟ نام یا کنیت؟ نام سے شروع ہوتی ہے نا. سیرت لکھیں تو کہیں گے فلاں کا نام یہ تھا اور القاب یہ تھے اور کنیت یہ تھی، اور اس کے بعد پھر فلاں جگہ پیدا ہوئے اور فلاں تاریخ میں. سیرت اسی طرح تو سمجھی جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صرف کنیتوں پہ نظر ڈال لیجئے تو ایک عجب عالم نظر آتا ہے. یہیں سے شروع کریں نا. سیرت کہاں سے پڑھیں؟ سب سے پہلے کنیت، نام، کنیت. کتنی کنیتیں یاد ہیں آپ میں سے حضرت علی کی کسی کو؟ ابو الحسن علی، ابو الحسین علی، ابو السبطین علی، ابو العباس علی، ابو محمد علی، ابو زینب علی، ابو تراب علی، ابو الامہ علی، ابو المعرفہ علی، ابو العلم علی، ابو الائمہ علی، ابو الامامہ علی، ابو الشہداء علی، ابو الشہادہ علی. اتنی کنیتیں تو ابھی مجھے یاد آ گئیں، اور ہر کنیت کے تعلق سے بیانات موجود ہیں. کنیتیں کتنی ہیں؟ اتنی کثیر کنیتیں بتاتی ہیں کہ اس ذات گرامی کی عظمت کیسی تھی. شان یہ تھی، یہ جو دونوں شہزادے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین. شہزادے تو ہم نے بس ہماری زبان پر، ہمارے اردو ادب میں، ہماری شاعری میں یہ الفاظ استعمال ہیں تو کہہ دیے. شہزادہ کہنا ان کے لیے کوئی عظمت کی بات نہیں ہے. یہ دونوں نبی زادے، یہ دونوں امام اور امام زادے، یہ دونوں مشیت کے چشم و چراغ. ان کی ایک شان تھی، ایک کیفیت تھی. امام حسن اپنے بابا کو بابا نہیں کہتے تھے جب تک رسول حیات تھے. یعنی جب تک رسول تو آج بھی حیات ہیں، آج بھی پیغمبر ہیں، آج بھی نبی ہیں، اور اسی لیے خاتم النبیین ہیں، مقام ختم نبوت. تو نبی تو زندہ ہیں، مگر جب نبی اس دنیا میں ظاہری طور پر
پردہ شہود پر جلوہ فرما تھے. تب تک ایک ادب تھا ان بچوں کا، نبی کو بابا کہتے تھے، اور مولا علی کو امام حسین کہتے تھے ابو الحسن، اور امام حسن کہتے تھے ابو الحسین. امام حسن فرماتے تھے جب مولا علی کو پکارنا ہو ابو الحسین، امام حسین پکارتے تھے ابو الحسن. پکارنے میں ابل کہا جاتا ہے. اب یہ عربی کی گرامر کی باتیں یہاں کیا چھیڑی جائیں، ویسے ابو ہے، اور جب پکاریں گے ندا کے حالت میں تو وہ نصب منصوب ہوگا تو ابو الحسن. امام حسین پکارتے تھے ابو الحسن، اور امام حسن پکارتے تھے ابو الحسین. اور رسول یا زہرا کبھی کبھی پکارتی تھیں ابو السبطین، اور ویسے بھی ابو السبطین ہیں آپ، حضور کے دونوں نواسوں کے والد. اور اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ بہت سے لوگ انہیں ابو محمد بھی کہتے تھے، خاص طور سے کربلا کے بعد. اچھا، اور ابو محمد، ابو العباس، ابو زینب، ان کنیتوں کی ایک خاص تاریخ ہے، کیونکہ حضرت علی کا نام نامی تو 70 برس یا 100 برس ایک ظالم سلسلہ حکومت نے چاہا کہ نام علی مٹ جائے، دب جائے، پردے میں چلا جائے، مگر جتنی وہ کوششیں کرتے رہے ویسے ہی یہ نام بلند سے بلند تر ہوتا گیا، روشن سے روشن تر ہوتا گیا. لیکن خوف کا ایک عالم تو تھا. تو بعض محدثین، مثلا حضرت امام صوفیہ جناب حسن بصری کے حالات میں ملتا ہے، یا اور بعض محدثین کے حالات میں ملتا ہے. تو جناب والا وہ جب مولا علی کی حدیث بیان کرتے تھے یا رسول کی حدیث مولا علی کی کے حوالے سے بیان کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ قال علی علیہ السلام، خوف سے کہتے تھے قال ابو زینب، قال ابو محمد، قال ابو العباس. چونکہ حضرت عباس یا جناب زینب یا یہ جو اسماء گرامی ہیں فوراً ذہن ان کی طرف نہیں جاتا اس وقت. اب تو خدا کی قسم علی کی بیٹی بھی وہ ہے جس میں علی ہی کی یہ شان پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں بھی علی کہو تو ذہن ایک ذات کی طرف جاتا ہے، اب کہیں بھی زینب کہو تو ایک ہی ذات کی طرف ذہن جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ کہیں کوئی ابو زینب کہہ کے روایت بیان کرتا تھا، کوئی ابو محمد کہہ کے روایت بیان کرتا تھا، کوئی ابو العباس کہہ کے. ابو محمد سے مراد حضرت محمد حنفیہ ہیں، ذہن میں تو آ گیا ہوگا نا، حضرت محمد حنفیہ. عباس ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ برس پہلی مجلس میں میں نے صرف علم پہ گفتگو کافی دیر تک کی تھی اور عرض کیا تھا کہ یہ علم جو علم عباس ہے یہی علم علم ختم نبوت ہے، اور یہی علم علم توحید ہے، یہی علم علم اسلام ہے. تو یہ کنیتیں تو سمجھ میں آ گئیں آپ کو تیزی سے، حالانکہ خود اس کے ضمن میں بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. آخر امام حسین حضرت علی کو ابو الحسن کیوں کہتے تھے، اور امام حسن حضرت علی کو ابو الحسین کیوں کہتے تھے؟ معرفت کے اسباق بہت ہیں یہاں پر، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد حضور نے جو ایک لقب دیا عظیم الشان، ابو تراب. اس کی بھی ایک عظیم الشان روایت ہے کہ کیوں یہ لقب عطا فرمایا. اور ابو تراب کے ضمن میں علماء اہل سنت نے جو روایت لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں آج ان کے احترام میں. علماء شیعہ کی کتاب سے نہیں، علماء اہل سنت کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں یہ روایت. وہ کہتے ہیں رسول پاک نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابو تراب کا لقب اس لیے دیا تھا کہ اس پورے کرۂ ارض پر، بلکہ اس کائنات مادی پر، چونکہ ارض کائنات مادی کا کنایہ ہے، ایک استعارہ ہے.
عرض کہہ کے مراد لیا گیا ہے پوری کائنات مادی کا. اس پوری کائنات مادی پر علی وہ حق رکھتے ہیں جو پدرانہ حق ہے. علماء اہل سنت کو کم نہ سمجھیے گا مقام ولایت میں، مقام حب اہل بیت میں. اصلاً دیکھیے علماء اہل سنت اگر لفظ سنت آپ سمجھیں، اگر اس سنت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے تو جتنے اہل سنت ہیں وہ سب شیعہ ہیں. سنت پیغمبر ہے حب اہل بیت، سیرت پیغمبر ہے حب اہل بیت. پیغمبر کی محبت علی ابن ابی طالب سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. پیغمبر کی محبت حضرت فاطمہ زہرا سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. پیغمبر کی محبت امام حسن اور امام حسین سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. تو حضور نے جن سے محبت کی ان سے محبت کرنا سنت پیغمبر کی پیروی ہے. اور اس پر بہت سے ہمارے علماء اہل سنت طول تاریخ میں عمل پیرا رہے ہیں اور آج بھی ہیں. اگر نہ ہوتے تو یہ آج ہلال محرم دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو سجائے ہوئے یہاں فرش عزا پر آتے. دیکھ رہے ہیں آپ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابو تراب، اگر پورا ایک اشرہ ابو تراب کی تشریح میں پڑھوں تو شاید ناکافی ہو، لیکن بس وقت میں گنجائش نہیں ہے. ابو تراب. اس کے بعد آپ کی کنیتوں میں کیا ہے؟ ابو الامہ. کیوں؟ یہ کہاں سند کیا ہے؟ یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی ہو اگر امت اسلام میں، امت قرآن میں، امت مصطفیٰ میں ہے تو اس پر علی کا وہی حق ہے جو ایک باپ کا بیٹے پر حق ہوتا ہے. آج اگر اس فرش عزا سے، اس مجلس سے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، سننے والے ایک ہی نسبت قائم کر لیں اور سمجھ لیں، آج سے یہ سمجھنا تمہارے اوپر علی کا وہ حق ہے جو باپ کا حق ہوتا ہے بیٹے پر. تو علی علیہ السلام کی معرفت اگر حاصل کرنی ہو اس امام کی تو پھر غور کرنا کہ یہ ابو الحسن ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو الحسین ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو زینب ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو العباس ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو محمد ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو السبطین ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو الائمہ ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو الشہداء ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو تراب ہیں، غور کرنا کہ یہ ابو الامہ ہیں. اور یہی شان آقا حسین کی ہے. آقا حسین کی کنیتیں کم تھوڑی ہیں. آقا حسین کی ایک کنیت، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بس ایک ہی کنیت تھی. ہاں یہ کنیت مشہور ہے، معروف ہے، اور یہ کنیت کسی اور نے نہیں دی ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولادت کے بعد ہی یہ کنیت عطا کر دی تھی. حسین ابو عبداللہ ہے، حسین ابو عبداللہ ہے. تفصیل سے عرض کروں تمام مثالوں کو پیش کرتے ہوئے اور تمام ضروری تعلیمی اور منطقی تمہیدات کے ساتھ تو وقت صرف ہوگا. میں تمام تمہیدوں کو حذف کر کے صرف آپ کی ذہانت اور آپ کے ذوق پہ انحصار کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ابو عبداللہ. اس کے معنی سمجھیں؟ عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ ابو عبداللہ اللہ کا بندہ.
خدا کی قسم حسین ہے ابو عبداللہ، یعنی کائنات میں جہاں جہاں بھی کوئی سچا اللہ کا بندہ ہے اس پر حسین کا وہی حق ہے جو ایک باپ کو بیٹے پر حاصل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ان کے نانا اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے، مستحقین جنت کے، بلکہ کہوں اہل بہشت کے سید و سردار ہیں، مگر یہ کہ ان کے باپ کا رتبہ ان سے بڑھ کر ہے۔ حسین تمام بندگان خدا پر پدرانہ حق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ علی اور رسول ان سے برتر ہیں۔ ابو عبداللہ الحسین۔ وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ آقا حسین کی ایک کنیت ہے ابو عبداللہ، لیکن ایک کنیت اور ہے، آپ کو بھی ابو الشہداء کہتے ہیں۔ اتنے شہید آپ نے دیے ہیں اللہ کی راہ میں کہ آپ کی بھی ایک کنیت ابو الشہداء ہے۔ آپ کی ایک کنیت ابو المساکین بھی ہے، ابو المساکین۔ آج کی پوری گفتگو تمہید میں گزر گئی، بالکل تمہید میں، جو میں نے آیتیں تلاوت کی تھی نہ ان کی تشریح کر پایا، نہ ترجمہ کر پایا، نہ ضروری مقدمات، لیکن بس ایک جملے پہ ٹھہری رہی تقریر کہ دو شخصیتیں ہیں جنہیں ہم امام کہتے ہیں، امام علی اور امام حسین۔ انشاءاللہ موضوع آگے بڑھے گا، لیکن اب آج وقت ختم ہو چکا۔ آقا امام حسین کی ایک کنیت ہے ابو عبداللہ، ایک کنیت ہے ابو المساکین۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آقا حسین مدینے میں، اس وقت مدینے میں ابو المساکین کہلاتے تھے۔ مسکین یعنی جس کے پاس روزی روٹی نہ ہو، غریب، مسکین، مفلس، نادار، فقیر، بے سہارا، ہر بے سہارا کے سہارا حسین تھے۔ بس مجلس تمام ہو گئی آج کی۔ مدینے کی گلیوں میں لوگ حسین کو ابو المساکین کہا کرتے تھے، ابو المساکین۔ حسین کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے، حسین کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے، حسین کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت تھی ابو المساکین۔ وہ حسین جو خود ابو المساکین تھا، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے۔ ہاں، آقا کی ایک کنیت ابو المساکین ہے، آقا کی ایک کنیت ابو عبداللہ ہے، آقا کی ایک کنیت آپ کے جہاد کربلا کے بعد دنیا کے تمام آزادی خواہ، آزادی پسند، حقیقی آزادی چاہنے والے، جو اسلام میں جس کی تعلیم دی گئی ہے، تمام اہل توحید آپ کو ابو الاحرار کی کنیت سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آزادوں کے باپ۔ دنیا میں جتنے جواں مرد اور آزاد افراد ہیں، چونکہ آپ نے روز عاشوراء اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں خوف خدا نہیں ہے، خوف آخرت نہیں ہے، تو کم سے کم ایک آزاد انسان کی غیرت کا ثبوت تو دو۔ اس لیے دنیا کے لوگ آپ کو ابو الاحرار بھی کہتے ہیں، جو انقلابی لوگ ہیں وہ ابو الثوار بھی کہتے ہیں۔ یہ سب کنیتیں آقا امام کی۔ اور کچھ لوگ ابو علی بھی کہتے ہیں، چونکہ ایک روایت اب یاد آ گئی، بات سے بات نکلتی ہے۔ یوں تو آقا امام حسین کے کئی فرزند تھے اور ہر فرزند کے الگ الگ نام تاریخ میں موجود ہیں، لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے، تاریخوں میں موجود ہے، آپ کی سیرت و سوانے کی کتابوں میں موجود ہے، مولا امام حسین کے جتنے بیٹے تھے، آپ کو اپنے والد گرامی سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، وہ چاہے علی اکبر ہوں
یا علی اوسط ہوں یا علی اصغر ہوں، سب کا نام علی رکھا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی کنیتیں آپ کے سامنے ذکر کی میں نے، مولا امام حسین کی کنیتیں ذکر کی، اور صرف ذکر میں آج کی مجلس تمام ہو گئی۔ اور پھر ایک بار یاد دلاؤں کہ آقا حسین کی ایک خاص کنیت تھی ابو المساکین۔ وہ حسین جو مدینے میں کسی کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے، پورا مدینہ حسین کا عاشق تھا۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آقا حسین کے مقابل میں جو نام آ جاتا ہے تاریخ میں مجبوراً، اس نام کی کوئی مقبولیت تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یزید کی کوئی مقبولیت تھی ملت اسلامیہ میں اس وقت؟ مسلکی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کو غور سے پڑھیں، اتنے تمام علماء محققین موجود ہیں۔ اس وقت پوری مملکت اسلامی میں کوئی مقبولیت اس شخص کو حاصل نہ تھی، اور مقبولیت اور محبوبیت اور عظمت اگر کسی کو نصیب تھی تو وہ حسین ابن علی کی ذات تھی۔